شہر شہر رمضان المبارک کی برکتیں۔ پورے ملک میں آج پہلا روزہ سحری کے بعد مختلف شہروں میں نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مساجد میں رونقیں۔ پاکستان کی سلامتی اور غزہ کے مظلوم شہریوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ سما کی سحری ٹرانسمیشن میں علماء کرام کی شرکت، قوالی کی محفل اور نعتیہ کلام بھی پیش کیے گئے۔ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی۔ رمضان المبارک میں قیمتوں پر کنٹرول پہلا امتحان، کرو یا مرو کا وقت آ گیا۔ وزیر اعظم کا مہنگائی اور کرپشن کے خلاف اعلان جنگ۔ شہباز شریف وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب میں بولے، رمضان پیکج کے تحت تمام یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اور عوام کو جواب دہ ہیں، وقت کا ضیاع قبول نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اشرافیہ کو دی جانے والی سبسڈیز کا کوئی جواز نہیں، اسے ختم کرنا ہوگا۔ ایف بی آر جتنا ٹیکس جمع کرتا ہے اس سے زیادہ جیبوں میں چلا جاتا ہے، بگڑے تگڑوں کا ڈنڈا پیر ہوگا۔ رمضان میں بجلی اور گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت، توانائی سیکٹر کا گردشی قرض ختم کرنے کے لیے جائمہ لائحہ عمل طلب۔ شہباز شریف نے کہا کہ گیس اور تیل چوری کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ حکومت کا کام کاروبار نہیں، نجی شعبے کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ لوگ چاند پر جا رہے ہیں، ہمارے ہاں بجلی گیس میسر نہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی نمائش چرنگی پر سحری کی تقریب میں شرکت۔ کہا ملک میں عوام کو روٹی اور روزگار میسر نہیں، امید ہے ہم سب مل کر ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ بلوچستان میں بارشوں کا دھواں دھار سپیل جاری۔ دالبندین میں متعدد گھر زمین بوس، گاڑیاں اور پاک ایران ریلوے ٹریک پانی میں بہہ گیا۔ کوئٹہ میں سیوریج کا پانی گھروں میں داخل، سڑکیں ڈوب گئیں۔ بارکھان میں نشیبی علاقے زیریاب، بالائی علاقوں میں کہیں بارش تو کہیں برف باری۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی وقفے سے ہلکی بارش۔ بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں آج سے مزید بارش اور برف باری کا امکان۔ شہباز شریف کی ٹیم نے حلف اٹھا لیا، وزراء کو قلم دان مل گئے، نوٹیفیکیشن جاری۔ خواجہ آصف دفاع، اسحاق ڈار خارجہ اور احسن اقبال وزیر منصوبہ بندی ہوں گے۔ عبدالعلیم خان وزیر برائے نجکاری، محمد اورنگزیب وزیر خزانہ اور محسن نقوی وزیر داخلہ مقرر۔ احد چیمہ وزیر اقتصادی امور، عطا تارڑ وزیر اطلاعات اور مصدق ملک وزیر پیٹرولیم بن گئے۔ ریاض پیرزادہ کے لیے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی وزارت۔ اویس لغاری ریلوے اور خالد مقبول صدیقی کو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قلم دان دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو گارڈ آف آنر پیش۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ ایوان صدر میں منعقدہ پروقار تقریب میں بلاول بھٹو، بختاور اور آصفہ کی بھی شرکت۔ بختاور بھٹو نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا، آصفہ عدالتوں سے جیل تک آصف علی زرداری کے ساتھ کھڑی رہیں، آج وہ ملک کی بطور خاتون اول ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے مشترکہ جد و جہد پر اتفاق۔ چودھری شجاعت حسین اور محسن نقوی بھی صدر مملکت سے ملے، سیاسی صورتحال اور اتحادیوں سے متعلق امور پر مشاورت۔ کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا جا رہا، جمہوری حق کی آڑ میں ملک کو غیر مستحکم کرنے پر کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیاسی مخالفین کو جواب، کہا ایک خاتون پولیس وین پر حملہ کر کے لوگوں کو چھڑا کر لے گئی، ایسا کس ملک میں ہوتا ہے؟ ایوان بالا کے 52 ارکان کی مدت ختم، نشستیں خالی، نئے سینٹرز کا انتخاب 48 سیٹوں پر ہوگا۔ فاٹا انضمام کے بعد قبائلی علاقوں کی علیحدہ 4 نشستیں ختم ہو چکی۔ سینٹ انتخابات 2 اپریل کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا اعلان، تیاریاں مکمل۔ صحافیوں کو ایف آئی اے نوٹسز اور ہراساں کیے جانے کے خلاف کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ ایف آئی اے اور پولیس کی رپورٹس مسترد، عدالت نے 25 مارچ تک تفصیلی رپورٹ طلب کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا ججز کا نام لے کر نوٹسز جاری کیے گئے، عدلیہ کا کندھا استعمال کیا گیا، کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔